السلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام، سارے پڑھیے۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج انشاءاللہ العزیز ہمارے اس عظیم الشان کورس کا میری طرف سے آخری درس ہے، اور انشاءاللہ کل اس کی دعا کے لیے اور خصوصی درس قرآن کے لیے میرے پیر و مرشد حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم، آپ انشاءاللہ العزیز اسلام آباد سے نہیں ہے ٹھیک آواز تشریف لائیں گے، اور آپ نے خصوصی وقت ہمیں دیا ہے۔ انشاءاللہ کل مجھے امید ہے کہ آپ وقت سے تشریف لائیں گے، کیونکہ آپ کا درس قرآن 5 بجے شروع ہوگا، تو 4:30 بجے یہاں جماعت ہے۔ نہیں آواز ابھی بھی اس طرح سے نہیں جو پہلے تھی، اور 4:30 بجے جماعت کے بعد 5 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ اس میں ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت آیات، ہاں اب ٹھیک ہے، بہت سی خوبصورت آیات، بہت سی خوبصورت گفتگو آپ کو سننے کی سعادت ملی ہے، اور اب یہ کورس اپنے اختتام پہ پہنچ چکا ہے، تو میں چند باتیں جاتے ہوئے عرض کر دوں، تاکہ یہ جو آپ ماشاءاللہ اتنی محبت سے آتے رہے، آپ اتنی محبت سے سنتے رہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ نور ضائع ہو، کیونکہ ایک استاد جب اپنے شاگرد کو کچھ سکھاتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس بات کا خیال بھی رکھتا ہے کہ میرے شاگرد سے یہ نعمت ضائع نہ ہو جائے، وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، اور خود بھی وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا یہ بچہ جو ہے وہ اس سے محروم نہ ہو جائے، جو اس نے سیکھا تھا وہ اس سے ضائع نہ ہو۔ تو اس کے لیے چند اصول یاد رکھیں، جب بھی آپ کو کسی سے کوئی علم سیکھنے کا موقع ملے، کوئی آپ کسی سے نیکی کی بات سیکھیں، یا کوئی ایسا نظام آپ کو مل جائے جہاں پہ علم آپ کو مل جائے، نیکی کی باتیں مل جائیں، تو اس کو مستقل زندگی میں ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ صرف 20 دن کا کورس تھا، اس کے بعد کل اب یا پرسوں سے یہ مجلس ایسی نہیں ہوگی، اور آپ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، ہم بھی اپنے اپنے ظاہر مصروفیات میں ہوں گے، اور زندگی اس کے بعد ایک الگ انداز سے شروع ہو جائے گی۔ تو یہ 20 دن کے بعد اب ہمیشہ تو یہ وقت ایسے نہیں رہنا، تو وہ کون سے اصول ہیں جن سے انشاءاللہ جس طرح آج آپ یہاں آ کے برکت لے رہے ہیں، ایسے ہی یہ برکت آپ کی زندگی میں بھی شامل رہے۔ تو وہ کون سے اصول ہوتے ہیں جن کو بزرگوں نے اپنایا ہے،
اور جب بھی وہ ایسا کبھی اللہ انہیں توفیق کا معاملہ دیتا ہے تو اس کے بعد وہ ان اصولوں پہ عمل کرتے ہیں تاکہ وہ صرف جو ہے وہ اس وقتی چیز کے لیے نہ ہو، وہ برکت ان کی زندگی میں مستقل ہو جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے سمجھانے کے لیے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں یہ لفظ بتایا جب، تو وہ ان کے ذریعے ہم تک بھی پہنچا ہے، کیونکہ حضور کے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے تھے اور آپ کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، گفتگو سنتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے تھے، واپس نہیں آتے تھے۔ اور یہ حضور کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ مدینہ شریف میں ایک پورا قبیلہ آ کے مسلمان ہوا، پورا قبیلہ آیا، مطلب عورتیں آئیں، مرد آئے، بوڑھے آئے ان کے، اور انہوں نے سب نے آ کے کلمہ پڑھا۔ اور وہ بڑا حضور کے لیے اس دن خوشی کا دن تھا، آپ بہت خوش تھے کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ خیر، تو کچھ دن گزرے تو خبر حضور کو دی گئی کہ حضور وہ جو قبیلہ مسلمان ہوا تھا وہ دوبارہ مرتد ہو گیا، انہوں نے اسلام دوبارہ سے چھوڑ کر دوبارہ وہی عمل، وہی دوبارہ سے دین اختیار کر لیا ہے جس پہ وہ پہلے تھے۔ آپ بہت حیران ہوئے، آپ نے اس سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب میرے ساتھ انہوں نے میرے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے اور میں نے انہیں خود کلمہ پڑھایا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہا روانہ کیا آپ نے، جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ تو ایک صحابی گئے، جا کے انہوں نے گفتگو کی ان سے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ تو ہمارے مسلمان بھائی بہن تھے سارے، تو یہ تم لوگوں نے کیا کیا، اور یہ چھوڑ چھاڑ کے دوبارہ سے اسی مذہب پہ چلے گئے ہو، تو وجہ کیا ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، ہم تو اس لیے گئے تھے کہ ہمیں علم ہوا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، تو ہمارے یہاں غربت بڑی تھی، ہم تو اس لیے گئے تھے کلمہ پڑھیں گے تو سونے کی برسات ہوگی اور بڑا کچھ حاصل ہو جائے گا اور بڑی جناب ریل پیل ہوگی، اور جو ہی ہم واپس آئیں گے تو کاروبار چمک اٹھیں گے، مال و دولت کی کثرت شروع ہو جائے گی۔ تو ایسا کوئی نہیں ہوا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے بیٹیاں بہت پیدا ہوتی ہیں، تو ہم چاہتے تھے کہ وہ بھی پیدا ہونا بند ہو جائیں، بیٹے پیدا شروع ہو جائیں ہونا۔ تو بیٹیوں کی پیدائش اتنی زیادہ تھی کہ ہم نے کہا چلو رسول کے پاس جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے تو بیٹے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے قبیلے میں بیماری بڑی ہے، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی بیمار۔ تو ہم نے سوچا کہ جا کے کلمہ پڑھیں گے تو اس کے بعد کوئی بیمار بھی نہیں ہوگا، سارے صحت مند رہیں گے۔ تو ایسا ہوا ہی کوئی نہیں، نہ مال و دولت آیا ہے، بچیاں بھی اسی طرح پیدا ہو رہی ہیں، بیماریاں بھی ویسے ہی آ رہی ہیں۔ تو ہمیں جناب پھر ضرورت کیا ہے آپ کی اس کلمے کی؟ استغفر اللہ، بولو ذرا، ہمیں کیا حاجت ہے؟ ہم بھی ٹھیک ہے جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہتے ہیں ہم، اس لیے ہمیں ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ حافظ، اپنا کام کریں۔ وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے، واپس آ کے آقا علیہ السلام کو بتایا، حضور بہت رنجیدہ ہوئے۔ تو اگر تو جناب آپ میں سے کوئی اس طرح سے یہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ دوبارہ کبھی نہیں آ سکے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی اس نیت سے آیا ہوا ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے کچھ لینا چاہتا ہے تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضور کے ساتھ ہوا، بولو، حضور کے پاس آگے لوگ چلے گئے، میں آپ کو کتنی دیر بٹھا لوں گا یہاں، میرے کیا اوقات ہے بھائی، میں آپ کو کتنی دیر یہاں بٹھا کے تو نیکی کی تعلیم۔ اگر آپ کے اندر خدا رسول کی تڑپ ہی نہیں ہے تو میرے ہاتھ جڑے ہیں جی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لفظ جو قرآن نے استعمال کیا، حضور کو جب بڑی تکلیف ہوئی، آپ کو بہت تکلیف، آپ اندازہ کریں نا، مطلب کتنی دکھ ہوا ہوگا آپ کو، اور آپ کا تھوڑا سا تصور لے کے جائیں کہ حضور کتنی اس وقت رنجیدگی میں چلے گئے ہوں گے کہ یار اتنا بڑا ظلم، اتنے لوگ کٹھے چھوڑ گئے۔
تو اللہ نے قرآن میں وہ لفظ اتارا، فرمایا کہ اے نبی موسمی پرندوں سے پریشان نہ ہونا۔ ہاں ہاں ہاں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ موسمی پرندے ہیں، آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کل وہاں بیٹھ جائیں گے، پرسوں وہاں بیٹھ جائیں گے، چوتھ وہاں بیٹھ جائیں گے۔ یہ جہاں جہاں انہیں ٹھنڈا موسم ملتا ہے، گرم موسم ملتا ہے، یہ اپنے موسم کے حساب سے چلتے ہیں۔ انہیں موسمی پرندے سے تشبیہ دی گئی کہ یہ لوگ موسمی پرندے ہیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ایسے لوگ جو ہیں جو آ کے چلے جائیں گے، تو اے نبی آپ نے ان کے لیے رنجیدہ نہیں ہونا، ہم نے آپ کو ایسے لوگ چن چن کے دینے ہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا کریں گے، وہ کبھی بھی نہیں آپ کو چھوڑیں گے، وہ موسمی پرندے نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کہہ دو، بولو اللہ ایسا بنائے نا، اللہ اپنے دین کے ساتھ پکا لگائے نا، موسمی پرندوں کی طرح تو نہ ہو نا، جو ہی پیٹ درد شروع ہوئی نال ہی نفل شروع، جو ہی کوئی مسئلہ آیا حضرت صاحب یاد آ گئے، جو ہی کوئی مطلب قرآن گھر میں کٹ شروع ہوئی قرآن کھول لیا، جو ہی کوئی دکان بند ہونا شروع ہوئی وظیفے شروع کر دی۔ یہ تم مذاق سمجھا ہے دین کو؟ تم کیا اس طرح دین ہوتا ہے؟ یہ دین تمہارے موڈ کے، آج میرا دل نہیں کر رہا، آج نماز چھوڑ دو، آج مہمان آ گئے، آج چھوڑ دو بس، آج میری طبیعت میں آج جو ہے نا لاک درد ہو رہی، آج نہیں میں نے۔ یہ دین تمہاری طبیعت کا محتاج ہے؟ یہ تمہاری دکان کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یہ تمہارے گھر کے حالات کے ساتھ اٹیچ ہے؟ نہیں، دین ان سے بہت بلند چیز کا نام ہے، ان چیزوں سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کفار کے گھروں میں چلے جائیں، وہاں بھی سب کچھ ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ حج کرتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھتے ہیں، نہ وہ کوئی اور کام۔ کیا ان کے بچے نہیں ہو رہے؟ کیا ان کی دکانیں نہیں چل رہی؟ کیا ان کے گھروں میں رزق نہیں ہے؟ تو ان چیزوں کے ساتھ دین کو نہیں جوڑنا ہے۔ ہاں، دین ایک چیز کا نام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین سیکھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے دین، بس سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ، اللہ کی بارگاہ کی برکتیں لیتے جاؤ لیتے جاؤ۔ حالات تعلق ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ، اچھے ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو اچھے ہوئے تو بولو تو بھی ٹھیک ہے، میری نماز کا اس میں کیا قصور؟ اچھا، سب سے پہلے لوگ نماز چھوڑتے ہیں، نہیں ویسے تھوڑا سا میں آگے چلا گیا ہوں، سب سے پہلے پیر صاحب کو چھوڑتے ہیں، وہ مجھے کچھ نہیں ملا، ہمیں وہاں سے کیا حاصل ہوا، کیا ملا؟ اچھا، کتنا کیلکولیٹر رکھا ہوا ہے لوگوں نے، فوراً کیلکولیٹ کریں گے، اتنا ٹائم دیا تھا صاحب کو، اتنا ٹائم دیا تھا درسوں میں، تو مجھے تو کچھ نہیں ملا، بس اندازہ کریں کیلکولیٹر کتنا تیز ہے ان کا، کتنی تیزی سے اپنے حالات کا حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ چال کیا کیا آج تک دین کا؟ کوئی ایک آیت بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، نماز کی سنتیں تک تمہیں ابھی نہیں آتی، وضو صحیح کرنا تمہیں ابھی نہیں آیا، جنازے کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ۔ اگر کبھی ایسا معاملہ بن گیا کسی کو غسل دینا پڑ گیا مردے کو، پٹھا غسل دے دو، پتہ ہی نہیں تمہیں غسل کیسے دیتے۔ تمہیں اپنا ابھی اندازہ تو کرو، تم نے آج تک اللہ کا کیا ہے کہ تم کیلکولیٹر پکڑ کے بیٹھ گئے ہو؟ کیا تم نے کوئی ایسا خدمت کا کام کر دیا؟ کوئی بڑے مدرسے بنا دی ہیں، بڑی مسجدیں کھڑی کر دی ہیں، تم نے کچھ تفسیریں پڑھ لی ہیں، لکھ لی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ منہ دھونا تمہیں، ناک صاف تمہیں کرنا ابھی تک نہیں آیا، اور کیلکولیٹر تم نے پکڑ لیا کہ مجھے ملا کیا ہے اللہ سے۔ تو یہ ہے پہلے لوگ جو بہت بڑے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کہو اللہ اس سے دور رکھے۔ دین تمہارے موڈ کے ساتھ نہیں ہے، اس کو تم نے بغیر کسی نفع اور نقصان کے اپنانا ہوتا ہے، اس کا تعلق نفع سے بھی نہیں ہے اور نقصان سے بھی نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ لے کے نکلی ہیں، سمجھانے کے لیے انداز تھا نا، کیا شاندار خاتون تھیں، علاقے میں عزت بھی بڑی تھی، لوگ پیار بھی بڑا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑا اعلیٰ رتبہ دیا، مقام دیا، عورتوں میں بڑا مشہور ہے آپ کا نام، رابعہ بصریہ۔ تو نکلیں تو راستے میں لوگوں نے سلام کہ اماں جان خیریت؟ ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ، یہ دونوں چیزیں کدھر لے کے جا رہی ہیں؟
اور کیا حال اس وقت کہیں جا رہی؟ کہا ہاں پتر، وہ جا رہی تھی کہ اللہ کی جنت کو ذرا ساڑوں، استغفر اللہ، سمجھانے کے لیے، اور دوزخ کو ذرا بجھاؤں، پانی سے دوزخ بجھا دوں اور آگ سے جنت کو ساڑ دوں۔ کہا جی کیوں؟ کہا اس لیے کہ یا تو جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہو یا دوزخ کے ڈر سے کرتے ہو۔ اللہ کے لیے کون کرتا ہے عبادت؟ دوزخ کے ڈر سے لگے ہوئے ہو کہیں سڑ نہ جاؤں، اللہ کے جنت کے لیے جا رہے ہو کہ وہاں خوب میوے کھاؤں گا۔ او بھائی یہ کیا اس لیے عبادت ہوتی؟ میں دونوں کو ہی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کیا اچھا انداز اختیار کیا۔ ڈر دوزخ دا بدکاراں نو، چاہ جنت نیکو کاراں نو، جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا، او جنت دوزخ کی جانے۔ لہذا یہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی۔ علامہ اقبال نے کہا نقصان اور نفع سے اونچا جو رتبہ ہے وہ زندگی کا ہے۔ تمہاری زندگی نفع نقصان کے اندر نہیں تولی جا سکتی۔ مجھے بہت نفع ہو رہا ہے، مجھے بہت نقصان ہو رہا ہے، نہیں، یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ یہ نفع نقصان چلتا رہے گا، تمہارا رب سے رشتہ نہ ٹوٹے، رب سے رشتہ نہ ٹوٹے۔ نفع نقصان چلتا رہے گا، کبھی نفع ہوگا نقصان ہوگا، کبھی حالات خراب ہو جائیں گے، کبھی ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی لوگوں کے ساتھ خراب ہو جائیں گے، کبھی لوگ پھر ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے ہی چلے گا۔ تو جو لوگ دین کے نظام سے جڑے ہوں انہیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور ہم بھی اس بات کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ اگر ہمیں آپ تولتے ہیں تو ہم بھی تو آپ کو تولتے ہیں بولو، آپ اگر ہمیں تولتے رہتے ہیں صاحب کیا بات کرتے ہیں، کیا گفتگو کرتے ہیں، نہیں بڑی اچھی کرتے ہیں، نہیں بہت اچھی، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو ہم بھی تو آپ کو تولتے رہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی جب زندگی کے ان حالات میں آتا ہے تو اس وقت یہ کیا کرتا ہے، اور جب اسے موقع ملتا ہے ایسا کہ یہ اس وقت کس طرح کی کنڈیشن حالت میں آتا ہے اور پھر یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کم ہمت آدمی ہے، اس کی ہمت بہت چھوٹی ہے، اس کے اوپر کوئی بڑی ذمہ داری ہم نہیں دے سکتے، بڑی ذمہ داری اس کے اوپر دینا مناسب نہیں ہے۔ دعا کر دیتے ہیں مولا اس کا ظرف بڑھا، اس کا ظرف بڑا کر، تاکہ اس کے اوپر کوئی بڑی ذمہ داری بھی ہم دے سکیں کہ کل کو یہ بڑا کام کرے۔ تو یہ پہلا اصول ہے جس سے انشاءاللہ اگر آپ اس اندیشے کو دور کر دیں گے تو اللہ کی رحمتیں پورا سال آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ یہ صرف 20 دن نہیں، یہ پورا سال ہی آپ کو اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کا دین ہے بھائی، یہ میرے گھر کے معاملات سے، میرے کاروبار کے معاملات سے علیحدہ ہے، اور میں نے اسے کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات جس سے یہ بہاریں انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں شامل ہو جائیں گی، پوری زندگی میں شامل رہیں گی، وہ ہے رابطہ شیخ۔ کیا ہے بولو؟ رابطہ شیخ۔ اس جگہ سے رابطہ رکھنا جہاں سے تمہیں وہ نیکی کی تعلیم ملی ہو، وہ کنیکشن ٹوٹنے نہ پائے۔ بھائی دیکھو، جہاں سے آپ نے نہر سے اگر پانی لیا ہے اور وہ پانی آپ کے پائپ سے ہوتا ہوا جو نہر میں آپ نے ڈالا تھا اس پائپ سے آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، تو آپ نے پانی استعمال کیا، تو اب کیا کریں؟ اس پائپ کو توڑ دیں تو کیا کریں گے آپ بولو؟ پانی نہیں آئے گا۔ لہذا اس کنیکشن کو جو آپ کا وہ پانی لے کے آ رہا ہے آپ کے گھر تک، وہ لگا رہے گا تو سارا سال پانی آتا رہے گا۔ ابھی یہ 20 دن کے لیے لگ گیا نا، اگر یہ کنیکشن لگا رہا تو پانی آتا رہے گا، آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ پانی تو آتا رہے گا، کیونکہ آپ نے کنیکشن کو توڑا نہیں ہے، رابطہ چھوڑا نہیں ہے، جاتے آتے رہے ہو اور وہ رابطہ رہا ہے، زیارت ہوتی رہی ہے، ملاقات جاری رہی ہے، تو برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اسے رابطہ شیخ کہتے ہیں، اور یہ اصول بھی بزرگوں نے دیا کہ جو چاہتا ہے کہ سارا سال برکت میں رہے وہ ہمیشہ ان سے رابطہ رکھے، وہ رابطے میں رہے، وہ آتا جاتا رہے،
اور وہ بیٹھتا اٹھتا رہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اٹھ کے ایک صحابی گھر چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے، تو اٹھ کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، ابھی تم گئے تھے گھر پھر واپس آ رہے ہو؟ فرمایا حضور میں بارگاہ رسالت میں پھر جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں گھر گیا ہوں تو میری وہ دل کی حالت نہیں ہے جس طرح میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میری جو حالت وہاں تھی، میرے دل کی جو حالت وہاں بدلی ہوئی تھی، آخرت کا خیال تھا، مجھے محبت خدا تھی، مجھے حضور کا عشق محسوس ہوا، گھر گیا ہوں تو وہ نہیں ہے، تو میں تو ہلاک ہو گیا، میرے اندر وہ کیفیت ہی نہیں ہے جو میرے اندر تھی وہاں بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، خدا کی قسم میں بھی اسی لیے جا رہا ہوں کہ میں بھی یہی سوال پوچھوں کہ حضور میرے اندر بھی وہ کیفیت نہیں ہے جو آپ کے پاس بیٹھ کے تھی۔ اللہ تو کہا ہاں چلو دونوں چلتے ہیں، دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی ابھی تو دونوں گئے ہو پھر آ گئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور میں اس لیے حاضر ہوا تھا، یہ میرے بھائی بھی ساتھ آئے کہ ہم گھر گئے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہے جیسی آپ کے پاس ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ابوبکر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہیں وہی کیفیت ملی رہے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے نصیب ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو تم سے گلیوں میں فرشتے مصافحہ کرنے لگیں، فرشتے تم سے مصافحے میں لگ جائیں۔ لہٰذا وہ رابطہ رہنا چاہیے، وہ کیفیت پھر آئے پھر دوبارہ آئے۔ گھر جائیں گے تھوڑی سی کمی آئے گی، اگر وہ نہ آئے گی تو پھر دوبارہ سے آئیں گے نہیں۔ آپ کہیں گے بیٹھا ہوں گھر میں تو موج ہو رہی، مجھے تو سب کچھ مل رہا، نہیں، وہ کیفیت اللہ بدلے گا، پھر واپس آئیں وہ لینے کے لیے، نہیں یار دوبارہ ملنے چاہیے، وہی برکت دوبارہ حاصل ہو، وہ آنا جانا لگا رہے گا تو پھر کیفیات انشاءاللہ ملتی جائیں گی، برکت رہے گی۔ اللہ تو جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں بچوں یاد رکھو انہیں بھی کوئی کمی نہیں آتی کہ وہ اپنے شیخ سے رابطے میں رہتے ہیں، اپنے بزرگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، بیٹھنا اٹھنا رہتا ہے۔ اور ابھی کل قبلہ عالم تشریف لائیں گے تو آپ اسلام آباد چلے گئے تو آپ سے سلام دعا فون پہ کبھی کبھی فون کرتا ہوں تو صرف اتنا کہتا ہوں حضور صرف آواز سننی تھی، بس آواز سننے کے لیے فون کیا، کوئی بات نہیں کرنی، بس آواز ذرا سننا چاہ رہا تھا۔ اچھا چلو اللہ آپ کو برکت دے، اللہ حافظ، بس کافی ہے۔ تو مطلب ایک وہ کنیکشن کا وہ تعلق کا معاملہ کبھی نہ ٹوٹے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، منہ اٹھا کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں ہمیں کیا ملا، بھائی ملنا کیا تھا، وہ راستہ ہی توڑ دیا آپ نے، وہ کنیکشن ہی ختم کر دیا، تو اب کیا کریں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو طریقت و تصوف کے اندر سب سے بڑا کبیرہ گناہ، جسے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، وہ رابطہ توڑ دینا ہے۔ طریقت میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں، صرف ایک ہے، اور وہ ہے دور رہنا، چھوڑ دینا، بات نہ کرنا، ملنا نہیں۔ اچھا بعض اس میں ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے اس زوم میں رہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ چونکہ ملتے ہیں پہلے ہی تو لہذا ہم پہلے ہی ٹھیک ہیں، نہیں بھائی، پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے اور پھر بھی جانے آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو درخت نہر کے کنارے اگے ہوتے ہیں انہیں پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی خود ہی آ رہا ہوتا ہے۔ کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی شخص انہیں گوڈی کر رہا ہے یا ان کو پانی دے رہا ہے، جو نہر کے کنارے اگے ہوتے ہیں انہیں حاجت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نور اور روشنی اور وہ پیار ان کی قربت سے پہلے ہی انہیں مل رہا ہے۔ تو اللہ آپ کو دے، آمین کہو۔ ایسا کرو، اس سے برکت بڑھے گی، اس سے رحمت بڑھے گی، اس سے کمی نہیں آئے گی، اصلاح ہوتی رہے گی۔ اور جب بھی آپ آئیں گے نا ان کی بارگاہ میں، ایک بات اور بھی سن لو، جب بھی آپ ان کی بارگاہ میں آئیں گے تو جو آپ کے اندر دل میں مسئلہ چل رہا ہوگا ان کی زبان سے اس کا حال تمہیں مل جائے گا۔ یہ جادو ہے، یہ ہر بار ہوگا۔ 23 سال ہو گئے ہمیں، آج ابھی کل سب یہاں جو گفتگو کرنے والے ہیں نا، مجھے اب پہلے ہی پتہ ہے کہ میرے اندر ایک چیز چل رہی ہے، آج ابھی چل رہی ہے، آج کل چل رہی ہے، مجھے پتہ ہے کل مجھے ان کی باتوں سے اس کا حل ملنا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ 23 برس مجھے ایک ایک درس جب بھی سنا ایسا لگا یا اللہ شکر سن لیا، یا اللہ شکر آج میں آ گیا،
یہ اچھا ہوا مجھے آج ملاقات ہو گئی اور میں نے یہ بات سن لی، نہ ان سے کہا نہ یہ بتایا کہ میرے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن ان کے کلام سے وہ حل نکلا، جو وہ بولیں گے تمہیں اس کا حل نصیب۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی کے آگے ذلیل نہ ہونا پڑے سوال کر کے، وہ بغیر سوال کے ہی اس کا جواب آپ کو دے دے۔ مجھے بتاؤ دنیا میں اس سے بڑی رحمت کہاں ہوگی کہ وہ ضلالت ہی نہیں ہے۔ بھئی پوچھو گے تو ذلیل تو ہوگے نا کہ یار یہ مطلب یہ بندہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے، یار اس کو تو کتنا سمجھایا ہوا ہے، اندر سوچے گا تو وہ بندہ ضرور کہ اس کی تربیت اتنی کر دی ابھی بھی ادھر ہی پھنسا ہوا ہے، دل میں تو آئے گا نا، منہ سے تو نہیں کہیں گے کیونکہ بچے ہیں ان کے تو یہی کہیں گے اچھا چلو کوئی نہیں بچہ ہے سمجھا دیتا ہوں، لیکن دل میں ضرور آئے گا یار پتہ نہیں کیا میں کروں اب اس کا، اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ اللہ وہ ضلالت سے بچا لیتا ہے، اور بغیر پوچھے جواب آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اسی مسئلے کا حل ملنا جو واقعی آپ کی مسئلہ زندگی میں، آپ اسی بات کو لے لیں تو ساری زندگی آپ ان کا در نہ چھوڑیں کہ مجھے پتہ ہے یہاں سے مسئلے حل ہونے، کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ بڑی لازم ایک چیز ہوگی کہ آپ کے گھر کے مسائل ہیں، آپ کے کاروبار کے مسائل ہیں، کون ہے بندہ جس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ نہیں؟ بولو بھائی، سارے بولو، ہر ایک کا ہے نا، ہر ایک کسی نہ کسی مسئلے میں ضرور ہے، چاہے وہ اس کا نفسیاتی ہے، وہ اس کا کسی دوسرے کے ساتھ ہے، گھریلو ہے، سماجی ہے، معاشی مسئلہ ہے، وہ کوئی اس کا روحانی مسئلہ ہے، مطلب کوئی دینی ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے اسے۔ آپ 100% شور رہیں کہ جو ہی آپ ان کے پاس بیٹھیں گے وہ سارے مسئلوں کا حل بتائیں گے آپ، یہ 100% شور ہے، قرآن کھلا ہے۔ تو بتاؤ آپ ایسی جگہ سے دور ہو کے مارے گئے نا، کیونکہ مسئلے تو آپ کو آتے رہنے ہیں، وہ خل ختم نہیں ہونے، وہ اور آ جائیں گے، وہ اور آ جائیں گے، وہ اور آ جائیں گے، آپ وہاں جاتے جائیں مسئلے حل ہوتے جائیں گے، اور پھر آئے گا، پھر چلے جائیں وہ بھی حل ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا، سنو ایک بات کر دوں، ایک وقت آئے گا کہ ان کی رہنمائی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ مسئلے آنے سے پہلے مسئلے کا حل آئے گا۔ ہاں ہاں مل کے کہو سبحان اللہ، مسئلہ آنے سے پہلے مسئلے کا حل آئے گا، اور آپ کہیں گے آ جائے، اور آپ پوری طرح سے بات کریں گے اپنے اندر ہی، آ جائے، دیکھ لوں گا تجھے، جو مسئلہ پیدا ہوگا مجھے پتہ ہے اس کا حل کیا ہے۔ ٹینشن فری ہو جائیں گے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی، آپ کے چہرے کے اوپر ایک اطمینان نظر آئے گا، اور یہ چلکنا اور چیخنا اور انزائٹی کا اظہار کرنا اور اونچی اونچی بولنا اور مطلب گالو گال ہو جانا، یہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پہلے سے ہی اس کے حل ملنا شروع ہو جائیں گے نا چیزوں کے۔ بھئی آپ جب کسی پہ غصہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا، تبھی غصہ ہو رہے ہیں، بولو۔ تو وہ غصہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا، تو جب آپ کی زندگی میں وہ حال ہی پہلے آ جائے گا جس کی وجہ سے غصہ آنا ہے، تو مسئلہ تو حل ہو گیا آپ کا، غصہ کہاں آئے گا؟ کیونکہ حل پہلے آ گیا ہے، مسئلہ آنے سے پہلے۔ یہ کوئی بات سمجھ نہیں سکتا، ویسے یہ ورلہ ہی کوئی بندہ بات اس کو فالو کرے گا کہ جو میں نے کہہ دی کہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے، انشاءاللہ کہو اللہ توفیق دے، رابطہ رہے، مسلسل رابطہ رہے، آنا جانا بیٹھنا، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور جو نہیں آتا رابطہ توڑ دیتا ہے۔ ہم 100% شور ہوتے ہیں، جا کے ابھی دیکھ لیں، میں اگر کسی کا نام یہاں لوں جو ہم سے رابطے میں، یا کسی بھی جگہ جہاں اسے نیکی کی توفیق تھی وہ نہیں ہے اس جگہ سے رابطے میں، یہ ہمارا ہی نہیں، میں اوورآل ساری دنیا کا اصول بیان کر رہا ہوں، جہاں جہاں نیکی کا نظام چل رہا ہے، اگر وہ اس جگہ سے رابطے میں نہیں ہے تو شور ہے، آپ جا کے ابھی اس کے گھر چلے جائیں، وہ شدید کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چلے جائیں جا کے دیکھ آئیں، آپ دیکھ کے مجھے ابھی آ کے بتائیں، وہ بہت دکھ پریشانی میں پڑا ہوا ہے بیچارہ، زہر کھانے کو ڈھونڈ رہا ہے، اور اگر وہ آ رہا ہے تو جاؤ جا کے اس کے گھر پوچھ لو، اللہ نے ہر کرم اور فضل اسے دیا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک بندوں کے قریب ہوتی، تو وعدہ اللہ کا ہے، میرا اپنا تھوڑی ہے بھائی، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اگر قریب آؤ گے تو رحمت پاؤ گے، قریب آؤ گے رحمت پاؤ گے، جب بھی آؤ گے پاؤ گے، قریب آؤ گے برکت پاؤ گے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے، کنیکشن نہ ٹوٹے،
ہمارے حضرت جب کبھی ایسا ہوتا تھا، کوئی ساتھی جب کافی دیر نظر نہ آتا تو آپ ایک جملہ بولا کرتے تھے، بڑا اچھا جملہ ہے، وہ ہے تو پنجابی کا لیکن بڑا وہ نا مزیدار تھا، یاد رہتا ہے ہمیں، وہ پھنس گیا پوتنی دا، یہ آپ کہا کرتے تھے۔ یہ بڑا پیارا لگتا تھا مجھے ان کی زبان سے، تو خیر اس لیے بول دیتا ہوں کہ ان کے جملوں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ جب پتہ کر پھنس گیا ہے، پتہ کرو جا، اگر ہمارے پاس ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے یہ، اور قرآن کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ جو اس نیکی کے نظام سے آپ نے سیکھا ہو، ان 20 دنوں میں آپ نے جو سیکھا ہے، اور جو اس 20 دنوں میں آپ لے گئے ہیں، جو یہاں سے آپ کو کتنے دروس میں اچھی باتیں سننے کو ملی ہیں، جو لوگ انہیں آگے پھیلانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب میری ذمہ داری بن گئی ہے کہ میں نے ان باتوں کو آگے ضرور بتانا ہے، اپنے لیول پہ، یعنی کہ وہ بھی کوئی اس طرح کا ٹیبل چیئر کہیں رکھ کے بیٹھیں گے تو بتائیں گے، نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اپنے لیول پہ گھر کی چارپائی پہ بیٹھ کے ہوئے بتا رہے ہیں، آپ کسی دوستوں کے ساتھ تھڑے پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، آپ مارکیٹ کے ایک برگر کی شاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چیئرز کے اوپر بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ برگر کھا رہے ہیں، آپ وہاں پہ وہ بات کر دیں، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے۔ کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر آپ موجود ہیں، آپ اپنی دوستوں میں بیٹھے ہیں، عزیزوں میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ وہ نیکی کی بات جو وہاں سے آپ کو آئی تھی اس کو آگے پہچان اور آگے پہنچانے کی پوری کوشش شروع کر دیں، تو بھی آپ سارا سال اللہ کی رحمتوں میں رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نوٹ کر لیتا ہے کہ یہ بندہ آگے پھیلا رہا ہے، اب اس نور کو آگے دے رہا ہے، اور جو نور روشنی سے ملی تھی یہ اس کو آگے پہنچا رہا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بڑی پیاری آیت ہے، تم وہ امت ہو جو سب سے بہترین ہو، اور تمہارا ہم نے پیدا ہونا ہی لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اخرجت للناس، ہر بندے کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہندو کے لیے تمہیں پیدا کیا، سکھ کے لیے تمہیں پیدا کیا، یہودی کے لیے تمہیں پیدا کیا، عیسائی کے لیے تمہیں پیدا کیا، برے کے لیے تمہیں، شرابی کے لیے، بے نمازی کے لیے، ہر بندے کے للناس کا لفظ جب قرآن لگاتا ہے تو کوئی اس میں مذہب استعمال نہیں کرتا، وہ کہہ رہا ہے تمہیں ہم نے کسی مذہب کے لیے نہیں، ہر شخص کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم آگے کرو، وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پہ پورا ایمان رکھ کے بات کیا کرو، اللہ تمہاری بات سن بھی رہا ہے، اسے پورا ایمان رکھو کہ میرا رب مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ میں نیکی کی بات آگے کر رہا ہوں، برائی سے روک رہا ہوں۔ تؤمنون باللہ، ساتھ اللہ پہ ایمان بھی رکھو، پورا دھیان رکھو میرا رب مجھے نوٹ کر رہا ہے، ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ تم نے ایک بات سنائی، میرے نبی نے فرمایا میری ایک حدیث جس نے آگے سنا دی اللہ اسے سرسبز اور شاداب رکھے گا، ایور گرین، لہلہاتے رہو گے، خوش رہو گے۔ میرے نبی کی حدیث، فرمایا میری باتوں کو اپنے تک نہ رکھو، آگے بتاؤ، لوگوں کو بتا دو۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک مبلغ ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی مولوی سند دے تو میں مبلغ بنوں گا، میرے پیر صاحب مجھے کہیں گے تو میں مبلغ بنوں گا، میں محمد عربی اپنے ہر امتی کو مبلغ کی سند دے کے جا رہا ہوں، میں سب کو سرٹیفکیٹ دے کے جا رہا ہوں، تم میں سے ہر ایک مبلغ ہے، تمہارا بچہ مبلغ ہے۔ اس لیے ڈرتے ہیں سارے اسلام سے، یہ عیسائیت کیوں خوف زدہ ہے؟ حالانکہ زیادہ تعداد ہے ان کی، مسلمان کم ہیں، عیسائی زیادہ ہیں، یہودی مٹھی بھر ہیں، تھوڑے سے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں اسلام سے؟ یہ کہتے ہیں ان کا بچہ مبلغ ہے، ان کو اگر ہم نے اوپر آنے دیا ان کا تو کوئی شے چھوڑنی نہیں، ان کی تو ہر شے مبلغ بنی ہوئی ہے، ان کے نبی نے انہیں ہر بندے کو مبلغ بنا دیا، یہ ایٹم بم ہے سارے، ان کو پھٹنے نہ دینا، نہیں تو ہماری یہودیت ختم ہو جائے گی، ہماری عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ تو حضور نے تو سب کو مبلغ بنایا، تمہیں کسی کی سند کی کیا ضرورت؟ نہیں میں نہیں کچھ کر سکتا، مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، ابھی تو میں خود 5 نمازیں نہیں پڑھتا یا پڑھتی، میں کیوں بتاؤں کسی کو؟
اور یہ کس نے تمہیں کہہ دیا؟ اچھی بات کو آگے بتانے سے اس جگہ کی برکت آگے جاتی ہے جہاں سے تم نے وہ نیکی کی بات لی ہوتی ہے۔ تو یہ تیسرا اصول ہے، اگر کوئی اسے پھیلانا شروع کر دے، آگے بتانا شروع کر دے، تو اللہ اسے بھی کبھی محروم نہیں رکھتا۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ سنو ایک بات کروں، جب آپ کسی کو آگے بتاتے ہیں نا، تو آپ دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ اچھا عمل کر جاتے ہیں۔ مطلب آپ انہیں ایک اچھی بات سناتے ہیں تو کچھ ہی عرصے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو بندہ تہجد بھی پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو آپ حیران ہوتے ہیں، اس کا مطلب بات ٹھیک تھی۔ خود میرے ساتھ ایسا ہوا، جب شروع میں نے کچھ لوگوں کو جب یہ تعلیم دینا شروع کی، تو میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی تھے، تو ان کو ایسا اللہ نے ذوق دیا، شوق دیا، تو انہیں میں نے اعتکاف کا کہا، اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے بتائیں، تو وہ اللہ نے کرم کیا، ان کا ویزا لگ گیا ان دنوں میں سعودیہ کا، وہ مسجد نبوی میں جا کے اعتکاف بیٹھ گئے۔ تو مجھے ان کا فون وہاں سے آیا، مجھے کہنے لگے کہ میں اس وقت مسجد نبوی میں ہوں اور میں اعتکاف میں۔ تو میں کہ حیران، میں کہ اچھا یار، میں تو تمہیں اپنے علاقے کی مسجد میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کہنے لگے میرا ویزا لگ گیا تو میں یہاں آیا ہوں، تو اتنا شوق آپ نے ڈال دیا اعتکاف کا، تو میں نے سارا کچھ چھوڑ کے مسجد نبوی میں آ کے اعتکاف بیٹھ گیا۔ تو آپ حیران ہو جاتے ہیں، جس کو میں نے نیکی کی بات سنائی وہ مجھ سے بھی بڑا عمل والا نکلا۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی کو ایسی بات سنا دیتے ہیں، اب وہ دیکھیں مسجد نبوی میں اگر وہ اعتکاف بیٹھے تھے، تو کیا اللہ اتنا کنجوس ہے استغفر اللہ کہ وہ وہاں کی تمام برکت پہلے میرے کھاتے میں نہیں لکھے گا؟ بولو بھائی، یہ تو سادی سی بات ہے۔ جس نے وہ اس کو راستہ دکھایا تو اللہ کی بارگاہ سے پہلے پوچھا جائے گا کہ یہ کس کی تعلیم پہ یہاں آیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے فلاں نے کہا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا اس کا نامہ اعمال بند کر دو، بھی پہلے اس کے نامہ اعمال میں لکھو کہ مسجد نبوی کے اعتکاف کی ساری برکتیں وہاں پہلے ٹرانسفر کرو اور اس کے بعد مسجد نبوی کا اعتکاف اس کو دو۔ تو آپ دیکھو مفت میں، بولو بھائی، مفت میں، یعنی وہ ساری نیکیاں جو اس کے بعد وہ زندگی بھر کرے گا۔ اچھا اگلے سال وہ بیت اللہ میں اعتکاف بیٹھ گئے، کعبہ میں۔ میں نے کہا بھائی تو کمال کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے جی اس سال میں مسجد نبوی میں تھا، تو اب جی چاہا کعبہ شریف میں بھی ہونا چاہیے۔ پھر کسی نے آپ نے کہا ہوا تھا کہ کعبے میں 1,00,000 نیکی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اعتکاف بھی 1,00,000 ہو جائے گا، تو میں ادھر آ جاتا ہوں۔ تو یہ بہت چھوٹی آپ ایک بات کر دیتے ہیں، لیکن کسی کو کیا پتا وہ چھوٹی بات کتنی بڑی ہو جائے اور کسی کی زندگی بدل دے۔ تو انشاءاللہ کہو، اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہو سارے کہ آپ لوگوں کو اچھی باتیں سنانا شروع کریں، دیر نہ کریں، لیٹ نہ کریں، ہر روز رات کو اپنا انالیسس کر دیا کریں، آج میں نے کتنے لوگوں کو کتنی اچھی باتیں بتائیں، کوئی ایک بھی ہے تو موج ہو گئی، بڑی اچھی بات، آج کا دن اچھا گزرا کہ میں نے کم از کم بیوی کو یہ کہہ دیا، شوہر کو یہ بات کر دی، بچے کو یہ بات کر دی، کوئی بھی نہیں ملا تو میں نے اپنے آپ کو کوئی حدیث سنا لی، اپنے آپ کو ہی کچھ یاد کروا لیا، یار یہ حضور نے فرمایا، یہ میرے رب کے فرمان کا حصہ ہے، اپنے آپ کو دہرا لیا، کافی ہے۔ لوگ اتنا بھی نہیں کرتے یار، اسی لیے ہمارا نظام، ہمارا معاشرہ گل سڑ چکا ہے، مولویوں کے اوپر ڈال دیا، مولوی کرے، پھر شکوے دیکھو ان کے، کرتے کچھ نہیں ہیں عالم، اگر یہ کچھ کریں تو ہم بھی کچھ کریں۔ بھئی کیسے، کتنا کو کریں، کس طرح کریں، اور کیا کریں آپ کے ساتھ؟ تو یہ تیسرا اصول ہے انشاءاللہ، اس سے آپ کا اللہ، دیکھو جو کنواں لوگوں کو پانی پلاتا رہتا ہے نا، وہ خشک نہیں ہوتا، اس میں سے سوتے پھوٹتے رہیں گے اور اس کے نیچے سے پانی اوپر آتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ پتہ نہیں عجیب اصول ہے، سائنس بھی حیران ہے اس بات کہ ایک کنواں آپ کھودیں اور اس میں سے پانی نکلے، لوگ اس میں سے پانی استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کچھ مہینے کے لیے لوگوں کو وہاں جانے سے روک دیں، آپ اس کے گرد باڑ لگا دیں کہ جی کوئی پانی نہیں یہاں سے پی سکتا، بہترین پانی اس میں سے نکلتا ہوگا، 3-4 مہینوں کے اندر اندر وہ پورا کنواں خشک ہو جائے گا، پانی نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ بولیے، اس نے سیراب کرنا چھوڑ دیا۔ سائنس کہتی ہے، ہم حیران ہیں اس بات پہ، وہ پانی گیا کدھر نیچے سے، وہ اوپر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ آگے وہ نکل نہیں رہا، اگر وہ نکلے گا تو نیچے سے آئے گا۔
تو تم بھی رب کی رحمتیں لینا چاہتے ہو تو ان رحمتوں کو بانٹنا شروع کرو گے تو نیچے سے آ جائیں گے، اور رحمتیں آئیں گی، اور برکتیں آئیں گی، اور رزق آئے گا، اور رحمت آئے گی، کیونکہ تم نے آگے دینا شروع کر دیا۔ لوگ اس بات، جو درخت سایہ دینا چھوڑ دیتا ہے، بتاؤ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ کاٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا سایہ کوئی نہیں، اس کے نیچے کوئی بیٹھنے والا ہی نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی بیٹھ کے سستانے والا، آرام کرنے والا، اس کا سایہ کوئی نہیں۔ تو بھائی اس کو کیا کرنا ہے؟ تو ٹونڈ مرونڈ درخت کو کیا کاٹو، اس کی لکڑی استعمال کرو۔ کاٹا نہیں جاتا، اسے کاٹ کے جلا دیا جاتا ہے، سڑ کے سوا کر دیا جاتا ہے۔ اس نے چھوڑ دیا لوگوں کو سایہ دینا۔ بالکل یہی انسان کا بھی حال ہے۔ تم نے لوگوں کو جب اپنی نعمتیں دینا چھوڑی تو اللہ تمہیں بھی ساڑ دیتا ہے، تمہارے اندر کا نالج گڑ سڑ جاتا ہے، اور تم لوگوں کو اگر نیکی کی بات نہیں سناتے ہو تو تمہارے اندر بھی کچھ نہیں رہ جاتا۔ وہی پرانی باتیں، وہی پرائمری پاس باتیں، وہی 5ویں کلاس کی دینیات سناتے رہو گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو انشاءاللہ کہو اللہ توفیق۔ آخری بات میری طرف سے، آخری بات یہ ہے کہ جب بھی ایسے مجالس آپ کو مل جائیں، اور جن مجالس سے آپ کو یہ نور مل جائے، جہاں سے نیکی کی تعلیم آپ کو ملے، جہاں سے نیکی کا آپ کو پیغام مل جائے، اس کے لیے ہمیشہ دعا کرو، دعائیں کرو اس نظام کے لیے، اور دل سے اس جگہ سے محبت کرو، دل سے اس جگہ سے پیار کرو، اور اس جگہ کی جسے کہتے ہیں نا کہ عجیب و غریب ایک اپنے اندر ایک والہانہ سی محبت ہوتی ہے نا، جیسے کہ یار نہیں بڑا مجھے وہاں سے بہت کچھ ملا تھا۔ ہمیشہ اس جگہ سے محبت، پیار، اس جگہ کا عشق اپنے دل میں رکھو۔ اس سے بھی وہاں جو برکتیں اترتی ہوں گی، اللہ اس کا ایک لنک تمہارے دل سے جوڑ دے گا۔ ہمیشہ گھر بیٹھے ہوگے، لیکن چونکہ دل میں اس جگہ، اگر مدینے سے محبت ہے، آہا مل کے کہو سبحان اللہ، اگر مدینے سے پیار ہے، اس جگہ سے پیار ہے جہاں آقا دو جہاں موجود ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، تو اس جگہ کا ایک لنک تمہارے دل سے ہر وقت جڑا رہے گا، اور تم اس لنک کے ساتھ زندگی جیو گے، اور کبھی کبھی رونا بھی آ جائے گا، کاش دوبارہ جاؤں، کاش پھر اس نیکی کی جگہ پہ جانے کی توفیق ملے۔ وہ محبت، وہ پیار، وہ دل میں ہوگا، اور اس کا پرچار بھی کرے، لوگوں کو بھی وہاں بھیجنے کی کوشش کرے، جاؤ یار تم بھی وہاں جاؤ، آؤ تمہیں بھی لے کے چلوں، آؤ تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں، آؤ تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا، آپ لوگ جو جہاں موجود تھے درود ناریہ میں، بچیاں کل بیٹھی ہوئی تھیں، تو میں نے ان سے عرض کر رہا تھا کہ جب مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی، میں نے کسی بندے کو نہیں چھوڑا، پھر اس نظام کے اندر لانے کے لیے میں نے بہت پھر کوشش کی تھی، آج بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن خیر قبلہ عالم نے ہمارا رخ ہی بدل دیا۔ تو مطلب میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، بیگم اہلیہ کو ساتھ لے گیا، آؤ آپ بھی یہاں بیعت کریں، اہلیہ کی والدہ تھیں انہیں بھی میں ساتھ لے گیا، میں اپنے سالوں کو ساتھ لے گیا، سالیوں کو ساتھ لے گیا، ماموں میرے وہ بھی بیعت ہو گئے، ممانی بیعت ہو گئی، کزنوں کو میں لے آیا، میں نے اپنا خاندان سارے کا سارا حضرت صاحب کے ہاتھوں پہ بیعت کروایا۔ بھئی اس جگہ سے محبت ہے نا جہاں سے دین ملا ہے، جہاں سے پیار ملا ہے، جہاں سے اللہ کی پہچان ملی ہے، جہاں سے اللہ اللہ کرنا ملی ہے، تو پھر ہم اکیلے کیوں سیراب ہوں؟ ساری دنیا وہاں سے سیراب ہو، ساری دنیا وہاں سے کرم پائے، فضل پائے، رحمت پائے۔ سب کو میں لاتا رہا، ایون یونیورسٹی گیا، وہاں پہ جتنے جو مجھے ملا، جو مجھے کہتا جی آپ سے پیار ہے، تو میں ہاتھ پکڑتا، میں کہتا چلو پھر میرے ساتھ چلو، اگر پیار ہے تو سچا پیار ہے، آؤ میرے ساتھ، محبت ہے، میں آؤ میرے ساتھ۔ سب کو میں لاتا رہا، کیوں؟ مجھے پتا تھا یہ چشمہ جو ہے یہاں سے ہر ایک سیراب ہو سکتا ہے، کوئی بھی یہاں سے محروم نہیں جا سکتا۔ تو یہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، کہو یہ کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ وہ جگہ جہاں سے تمہیں نیکی کی تعلیم ملی ہو، لوگوں کو اس جگہ سے محروم نہ کرو۔ میں اکیلا ہی سیراب ہوتا رہوں، میں اکیلا نہیں، کسی اور کو بھی سیراب کرو، تاکہ اس نیکی کی جگہ آباد کرنے میں تمہارا حصہ پڑے۔ دیکھو آباد وہ ہو ہی جانی ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ تمہارے نہ جانے سے کعبے کو کوئی فرق نہیں پڑنا، تمہارے نہ جانے سے مدینے کی رونق پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ آباد وہ اللہ کاری دے گا، لیکن تمہارا حصہ پڑے گا اندر۔ مولا یہ میرا حصہ ہے، یہ میری طرف سے بندے حاضر ہیں،
حضرت ابوبکر لے کے آئے حضرت بلال کو، لے کے آئے حضرت سلمان فارسی کو، لے کے آئے تمام کتنے صحابہ صدیق اکبر پکڑ پکڑ کے لاتے رہے، اور وہ سارے کس بات پہ آتے تھے؟ ابو بکر یار تیرے ساتھ پیار بڑا ہے، تو ابو بکر فرماتے میرے ساتھ پیار ہے تو آپ محمد عربی کے ہاتھ میں بیعت کرو، ساتھ لے آتے۔ تو یہی کیا آپ نے، اور آپ کے اس عظیم عمل سے کتنی برکت پیدا ہوئی، کتنے لوگ نیکی کی طرف راغب ہوئے۔ تو یہ 4 اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ آج اس گفتگو کا اختتام اس بات پہ کریں کہ اللہ ان 4 پہ آپ کو عمل کی توفیق دے، اور آپ کبھی بھی اس سے محروم نہ رہیں، اور آپ کی زندگی اب اسی پہ رہے۔ اور میں ایک بات کر دوں کہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جینا آخرت کے لیے ہے یا دنیا کے لیے، یہ فیصلہ کر لیں، اچھی طرح فیصلہ کریں، اپنے دل میں فیصلہ کریں کہ آپ کی زندگی آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے۔ میں ساری زندگی بھی لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم کس کشتی کے سوار ہیں۔ کبھی وہ دنیا میں سوار ہو جاتے ہیں، کبھی آخرت کی طرف رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آخرت پہ روتے ہیں، کبھی پھر دنیا میں آ جاتے ہیں۔ او بھائی ایک کشتی کے سوار بنو نا، تمہاری زندگی کس کام کے لیے وقف ہونی چاہیے، پہلے یہ تو فیصلہ کر لو، تمہارا اصل مقصد کیا ہے زندگی کا۔ اور بیٹھو آدھا گھنٹہ لگاؤ اس بات پہ، اپنا ذہن رکھو کہ میں کس لیے جی رہا ہوں، کیا میرا مقصد دنیا کمانا ہے؟ تو لگ جاؤ دنیا پہ، چھوڑو پھر تم کیا کر رہے ہو، تم جاؤ جا کے دنیا کماؤ، کروڑوں کماؤ، تم بھی جا کے بحری جہاز خریدو، تم بھی جا کے ایروپلین لے لو دنیا کے، جاؤ جا کے تم بھی اور کیا کرنا ہے تم نے، جاؤ کرو۔ اگر آخرت کے لیے ہے تو پوری طرح آخرت پہ آؤ نا، پھر صحیح طرح مزہ بھی تو آئے نا، آخرت پہ آیا ہوں۔ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ دنیا میں لوگ صحیح طرح سے نہ آخرت کما سکتے ہیں، بولو، اور نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ڈاواں ڈول پھرتے ہیں۔ جو ہی کوئی شادی بیاہ کا فنکشن یا کوئی ایسی دنیا داری کی تقریب آئے گی، ایسے دنیا دار بنیں گے کہ یقین کریں دنیا دار بھی شرما جائے، یار انجدہ دنیا دار ہوں، ایسی زبردست اس وقت دنیا داری کریں گے۔ اور جب جناب مسجد میں آئیں گے تو ایسے صوفی نظر آئیں گے کہ ان سے تو جبریل بھی آ کے شاید سیکھ کے جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور نہ اللہ ایسی دو رنگی کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح کی دو رنگیاں تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ایک طرف آؤ۔ اگر دنیا داری کرنی ہے رج کے ادھر ہی چلے جاؤ، ٹھیک ہے، لگو کام کرو، محنت کرو، کوشش کرو، دیکھتے ہیں کتنا کماتے ہو تم۔ آج تک کوئی کما سکا ہے اپنی مرضی کے مطابق؟ بتاؤ مجھے، کوئی بھی نہیں کما سکا، تو تم بھی کما لو۔ اور اگر آخرت پہ آتے ہو تو صحیح طرح آؤ، پھر پتہ چلے بندہ آخرت پہ چل رہا ہے، اور دنیا میں بھی لوگ جانیں یار یہ بندہ جو ہے اس کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ۔ اور لوگ جب بھی تمہارا نام سنیں تو ان کے ذہن میں یہی آئے کہ یہ اللہ رسول والا بندہ ہے کوئی، ہاں مل کے کہو سبحان اللہ، یہی تمہارا وہ سرٹیفکیٹ ہوگا کہ کہیں تمہاری بات ہو نا، کہیں تمہاری بات ہو تو لوگ آپس میں بات کرو، یار وہ نیک آدمی ہے، اللہ والا آدمی۔ میں کہتا ہوں ورلڈ کپ ہے یہ تمہارے لیے، ورلڈ کپ۔ اور اگر یہ او چھوڑو، میں ویکھیا سی فلاں جگہ، میں ایسا تو جس طرح کا ڈریس اس نے پہنا ہوا تھا، وہ تو میں نے بڑے بڑے بے شرم لوگوں کو دیکھا، اس طرح کا ڈریس تو ان کے بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی تمہارے لیے، تمہارا سب کچھ، تمہارا کچا چھٹا کھول دیا تمہارا اس ایک جملے نے کہ تم جی کس لیے رہے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو بھائی ایک طرف آؤ نا، اپنا مطلب ڈاواں ڈول کیوں ہے؟ تو انشاءاللہ کہو ایک طرف آؤ، اور اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو پھر۔ اور میری یہ ضمانت لے لو کہ اگر آخرت پہ آؤ گے تو اللہ دنیا بھی دے گا، دنیا بھی دے دے گا، اور رج کے دے گا، جس طرح کی چاہو گے دے گا۔ کوئی حسرت تمہاری رہ گئی تو کہنا، ساری حسرتیں پوری کر دے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اور امید ہے کہ ہماری کوشش جو آج یہاں تک ہوئی ہے، اللہ آپ کو اس کی توفیق بھی دے گا انشاءاللہ، اور آپ آگے انشاءاللہ ان باتوں کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارا یہ نظام ہے، جو مردوں کا نظام ہے، وہ جمعے کے دن اس کا درس رکھا ہوا ہے ہم نے، قرآن پاک کی جو تعلیم ہے وہ جمعے کے دن ہوتی ہے۔ خواتین کے لیے ہم نے ایک الگ نظام رکھا ہوا ہے،
وہ وہاں پہ تشریف لاتی ہیں، وہاں کے اپنا قرآن سیکھتی ہیں. تو بس یہی ہے جی، آپ اگر وہاں نظر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا. ہاں مل کے کہو سبحان اللہ. آپ کا فیصلہ ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب دین کے لیے وقف ہونا ہے اور میرا دین ہی میرا سب کچھ ہے. اور اگر نہیں نظر آئے تو یہ صاف مطلب ہوگا کہ آپ نے ہمیں بھی دھوکہ دیا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے. آپ نے گھر والوں سے بھی فراڈ کر دیا، بیوی سے بھی فراڈ کیا ہے، شوہر سے بھی فراڈ کیا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے. وہ وقتی چیز تھی، وہ صرف تکے سے آپ آئے ہوئے تھے. دل آپ کا اندر سے نہ اللہ کے ساتھ تھا، نہ رسول کے ساتھ تھا، نہ ہی آپ کو دین سے کوئی محبت تھی. وہ تکے شاہی سے چل رہا تھا. اور لوگ بھی چلو یار چلو چلتے ہیں، میں بھی تو وہ پھر پتہ چل جائے گا، بات کھل جائے گی. اور اللہ کرے ایسا نہ ہو اور آپ نظر آئیں اس جگہ پہ دوبارہ سے. تو امید ہے کہ اللہ بھی خوش ہوگا، میرا رب بھی خوش ہوگا، میرا بندہ پھر آیا، لوٹ کے آیا. انہی لفظوں کے ساتھ آج کا ہم اختتام کرتے ہیں. سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. وما علینا الا البلاغ المبین.